اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجر فراج مجمعین۔ ویورز، آج کا چیپٹر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے۔ گو زمانہ ہمارے لیے جان کا مصیبتیں اور صبر آزما ہاتھ سے لے آیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا و لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد و رسول ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مہربان، باخبر اور تجربہ کار ناسا کی مخالفت کا ثمرہ حسرت و ندامت ہوتا ہے۔ میں نے اس تحکیم کے متعلق اپنا فرمان سنا دیا تھا اور اپنی قیمتی رائے کا نچوڑ تمہارے سامنے رکھ دیا تھا۔ کاش کے کثیر کا حکم مان لیا جاتا، لیکن تم تو تند خو مخالفین اور عہد شکن نافرمانوں کی طرح انکار پر تل گئے، یہاں تک کہ ناسا خود اپنی نصیحت کے متعلق سوچ میں پڑ گیا اور طبیعت اس چکماک کی طرح بجھ گئی جس نے شعلے بھڑکانا بند کر دیا ہو۔ میری اور تمہاری حالت شاعر بنی ہوئی ہو زن کے اس قول کے مطابق ہے۔ میں نے مقام منارج اللولا ٹیلے کا موڑ پر تمہیں اپنے حکم سے آگاہ کیا، گو اس وقت تم نے میری نصیحت پر عمل نہ کیا، لیکن دوسرے دن کی چاشت کو میری نصیحت کی صداقت دیکھ لی۔ تمہاری منزل مقصود تمہارے سامنے ہے، موت کی ساتھ تمہارے عقب میں ہے جو تمہیں آگے کی طرف لے چل رہی ہے۔ ہلکے پھلکے رہو تاکہ آگے بڑھنے والوں کو پا سکو۔ تمہارے اگلوں کو پچھلوں کا انتظار کرایا جا رہا ہے تاکہ یہ بھی ان تک پہنچ جائیں۔ روزہ کافی میں ابراہیم بن ابی زیاد کرخی سے منقول ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے قریب کو ربا کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد اسی شہر کے باسی تھے اور تاریخ طبری کے مطابق آپ علیہ السلام کی جائے پیدائش کوسہ میں ہے۔ بعض مستند حدیث روایات منابع کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت سارہ علیہ السلام سے کوسہ میں ہی ہوئی، جو کہ ایک مالدار خاتون تھی۔ رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چاچا زاد اور خالہ زاد بہن بھی تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور حضرت سارہ علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی مادری بہن بھی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحیدی دعوت پر سب سے پہلے حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نے لبیک کہا۔ مختلف مورخین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کے بارے میں مختلف قسم کی روایات کو بیان کیا ہے، جن میں بعض روایات کے مطابق جب 40 دن نمرود کی جلائی گئی آگ میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدہ سے باہر آئے تو ملک شام کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن الوجہ کہلاتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لوگ نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان میں چلے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یہاں ایک بادشاہ کی بیٹی ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے، اور اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس جیسی خوبصورت لڑکی آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے اس شہزادی سے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں، لیکن وہ کسی کو بھی قبول نہیں کرتی۔ کہتی ہے کہ میں شادی اسی سے کروں گی جسے میں پسند کروں گی، اور آج تقریباً 7 دن ہو رہے ہیں لوگ برابر وہاں جاتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب سب وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ شہزادی خود محل سے باہر نکل کر ہر کسی کو دیکھتی ہے، لیکن کسی کو پسند نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو وہ حکم خداوندی سے انہی لوگوں کے ساتھ چل پڑے اور اسی میدان کے کونے میں جا کر بیٹھ گئے جہاں سب نوجوانوں کا ہجوم تھا۔ جب دوپہر ہوئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنی 70 کنیزیں لے کر سر پر تاج رکھ کر اور نقاب چہرے پر ڈال کر میدان میں جا کر شادی کے لیے آئے ہوئے امیدواروں کو ایک ایک کر کے دیکھنے لگی۔ جب شہزادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو وہاں دیکھا کہ نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر چمک رہا ہے۔ اس نور کو دیکھ کر وہ شہزادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شادی کے لیے آمادہ ہو گئی۔
اور زرین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود تخت پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی بیٹی سے کہا کہ اے بیٹی، تم نے نیک شوہر کو منتخب کر لیا ہے، لیکن یہ شخص مال و دولت میں ہمارے برابر نہیں۔ بس بیٹی کی پسند تھی، اس لیے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہ نے خود ادا کی۔ جبکہ بعض مستند روایات کے مطابق جناب حضرت سارہ علیہ السلام بچپن سے ہی یہ مشاہدہ کرتی تھیں کہ ان کے خالہ زاد اور چچا زاد بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام سنشور ہی سے باطل خداؤں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور اس شرک و کفر کے ماحول میں جس چیز نے جناب حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنی طرف جذب کیا وہ انسانی اور توحیدی فضائل و کمالات تھے۔ اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی، اور شادی کے کچھ مہینوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پر اصرار کیا اور کہا، آپ علیہ السلام کے بغیر تو میری زندگی مشکل ہو جائے گی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سلام اللہ علیہ کے والد آپ سلام اللہ علیہ کو میرے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ سن کر حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا کہ میرے نزدیک آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت میرے والد سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنے والد سے اجازت مانگی اور بادشاہ نے ان کو اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی سے حضرت سارہ سلام اللہ علیہ اور حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر شہر سے باہر نکل پڑے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ایک مالدار خاتون حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی تھی، شادی کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی تمام دولت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین اور مویشیوں کی خصوصی دیکھ بھال کی اور خاص توجہ دی، اور اتنی محنت کے نتیجے میں آپ کافی مرف الحال ہو گئے، اور کوئی ربہ میں آپ علیہ السلام سے زیادہ خوشحال اور کوئی نہ تھا۔ بس حکم خداوندی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے فلسطین کی طرف ہجرت کی، اور انہوں نے اپنا مال و دولت اٹھایا، بھیڑ بکریاں ساتھ لیں، اور اپنی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام اور کچھ لوگوں کو اپنے ہمراہ لیا اور سفر کا آغاز کیا۔ بعض مورخین کے قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صندوق بنوایا تاکہ حضرت سارہ علیہ السلام اس میں بیٹھ کر سفر کر سکیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ بابل سے فلسطین کی طرف ہجرت کی، اور یہ تینوں افراد تاریخ اسلام کے پہلے مہاجر ہیں۔ یہ قافلہ حران میں کچھ روز مقیم رہا، جہاں روزانہ شب کو زلزلہ آتا تھا۔ جب پہلی رات جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں قیام کیا تو یہ مقام زلزلے سے محفوظ رہا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ کیا سبب ہے جو آج رات شہر میں زلزلہ نہیں آیا، ضرور کوئی بزرگ شخص ہمارے شہر میں آیا ہے۔ دوسری رات پھر خیریت سے گزری۔ اب لوگ آپ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، اور جب ملاقات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اب آپ علیہ السلام اسی شہر میں بدوباش اختیار کریں، ہم آپ علیہ السلام کی خدمت کریں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام ہی کے قدموں کی برکت سے ہمیں زلزلوں سے نجات ملی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فی الحال تمہارے شہر میں قیام کا میرے دل میں کوئی ارادہ نہیں ہے، مگر خدا سے یہ دعا ضرور کروں گا کہ وہ آئندہ بھی تمہیں اور تمہارے شہر کو زلزلوں سے محفوظ رکھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2-4 دن قیام کیا، اس کے بعد مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت مصر پر طبلیس نامی فرعون کی حکومت تھی۔ مصر کے ہر بادشاہ کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ وہ انتہائی نفس پرست و بد کردار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک صندوق بنوایا تھا اس میں حضرت سارہ علیہ السلام کو بٹھایا اور صندوق بند کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی سلطنت کی حدود سے نکلے اور ارارا قبطی کی حدود سلطنت میں داخل ہوئے، یعنی وہ مصر کی سرحد پر پہنچے، تو مصر کے حاکم نے سرحد پر محصول کا صدر دفتر بنایا ہوا تھا تاکہ وہاں پر معمول لوگ مصر میں داخل ہونے والے ہر کاروان سے محصول وصول کریں۔ چنانچہ سرحد پر اس کے مقرر کردہ نگران افسران نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ صندوق کھولو تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اس میں کیا ہے۔ بس ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مال و اسباب کی تلاشی لینا شروع کی، اور جب صندوق کی تلاشی کی باری آئی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اس صندوق کو کھولو تاکہ اس کے اندر موجود سامان کی قیمت لگا کر محصول وصول کیا جائے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم یہ فرض کر لو کہ اس میں سونا یا چاندی ہے۔
تم ہم سے اس کا محصول لے لو اور ہمیں جانے دو۔ نگران افسر غصے میں آ گیا۔ اس نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صندوق کا دروازہ کھولنے پر مجبور کیا۔ آخر کار اس نے سپاہیوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کا دروازہ کھولا تو سپاہی نے اس کے اندر ایک حسین و جمیل عورت دیکھی تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے؟ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ عورت میری خالہ زاد اور میری زوجہ ہے۔ افسران نے کہا، تم نے اسے صندوق میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ اپنی ناموس کے بارے میں میری غیرت کا تقاضا ہے تاکہ اس پر کوئی ناپاک نگاہ نہ پڑے۔ افسر نگران نے کہا کہ میں تمہیں یہاں سے اس وقت تک نہ جانے دوں گا جب تک میں اس کی اطلاع اپنے بادشاہ یعنی حاکم مصر کو نہ دے دوں۔ نگران افسران نے حاکم مصر کے نام پیغام میں سارا ماجرا لکھ بھیجا۔ حاکم مصر نے حکم دیا کہ اس صندوق کو میرے پاس لایا جائے۔ جب حکومتی عملہ کے افراد صندوق اٹھانے کے لیے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس صندوق کے ساتھ جاؤں گا اور میں یہ صندوق تمہارے ہاتھوں میں نہیں دوں گا۔ سرکاری افراد نے مصر کے حاکم کو آپ علیہ السلام کے رویے کی اطلاع دی تو اس نے کہا، کوئی بات نہیں، انہیں بھی صندوق کے ساتھ میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صندوق کے ساتھ بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام اس صندوق کو کھولیں۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس میں میری بیوی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اپنی ساری دولت آپ کے سپرد کر سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس صندوق کو نہ کھلوائیں۔ حاکم مصر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر سخت اشفتہ ہوا اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صندوق کا دروازہ کھولنے پر مجبور کیا تو انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ صندوق سے جناب حضرت بی بی سارہ برآمد ہوئیں۔ کچھ روایات میں ہے، جب حاکم مصر طبلس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خاتون آپ علیہ السلام کے ساتھ کون ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ یہ ایک حقیقت امیز تقیہ تھا جس پر آپ علیہ السلام نے عمل کیا اور آپ علیہ السلام کا یہ جواب اس لیے درست تھا کہ جناب سارہ علیہ السلام آپ علیہ السلام کی بیوی ہونے کے علاوہ مستند روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد اور خالہ زاد بہن بھی تھیں۔ مصر کے بادشاہ طبلس نے جب حضرت سارہ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس پر شیطانی نفس کا غلبہ ہوا۔ چنانچہ اس نے بے اختیار ہو کر اپنا ہاتھ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شدت غیرت کی وجہ سے اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور منہ دوسری طرف پھیر لیا اور بارگاہ خداوندی میں دعا کی، پروردگار عالم، اس بادشاہ کا ہاتھ میری زوجہ سے دور رکھ۔ پس رب العزت نے اس حاکم کے ہاتھ کو جناب بی بی سارہ علیہ السلام کی طرف دست درازی سے روک دیا۔ قدرت الہی نے اسے مفلوج کر دیا، یعنی حاکم مصر کا ہاتھ وہیں سوکھ گیا۔ حاکم مصر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں میں گر گیا اور ان سے کہا، کیا تمہارے خدا نے ایسا کیا ہے؟ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرا خدا غیرت کو بہت پسند کرتا ہے اور گناہ کو برا سمجھتا ہے، اس نے تجھے گناہ سے روکا ہے۔ چونکہ میرا خدا غیور ہے، وہ حرام کو ناپسند کرتا ہے، اسی نے تیرے ہاتھ کو فعل حرام سے روکا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اب اپنے خدا سے دعا کرو کہ وہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو پھر کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ کی نیت بدل گئی، اس نے پھر ہاتھ بڑھایا۔ آپ علیہ السلام نے غیرت کی وجہ سے منہ پھیر لیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، پروردگار عالم، اس کے ہاتھ کو روک دے۔ بادشاہ کا ہاتھ پھر خشک ہو گیا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، معلوم ہوتا ہے تیرا خدا بھی غیور ہے اور تو بھی غیور ہے۔ اب اپنے خدا سے درخواست کریں کہ وہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں دوبارہ خیانت نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس شرط پر دعا کروں گا، اگر تو نے پھر خیانت کی تو میں دوبارہ دعا نہیں مانگوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے آپ علیہ السلام کی شرط منظور ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی دے کر بھیجا کہ اب یہ بادشاہ اپنی تمام حکومت و سلطنت آپ علیہ السلام کے حوالے کرے، ورنہ اس کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ جب بادشاہ کو یہ بات بتائی گئی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کریں، میں اپنی ساری سلطنت اور مال و دولت آپ کے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔
تو پھر آپ علیہ السلام نے یوں دعا مانگی، خدایا اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو اس کا ہاتھ ٹھیک کر دیں۔ بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ جب بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی یہ کرامت دیکھی تو اس نے آپ علیہ السلام کا اکرام کیا اور اپنی ساری سلطنت و مال و دولت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کیا۔ پر یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ وہ ایک بادشاہ ہے اور بادشاہ کے لیے عام زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک حصہ جو کنعان یا فلسطین کو جاتا ہے وہ خود رکھا اور دوسرا حصہ جو مصر میں ہے بادشاہ کو واپس کیا تاکہ وہ اس پر حکومت کر سکے۔ طبلس بادشاہ کو اس واقعے کے بعد آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت کا احساس ہوا اور اس نے آپ علیہ السلام کا اکرام کیا اور جناب حضرت بی بی سارہ علیہ السلام کو بہن کا درجہ دیا ہے اور آپ سے کہا کہ میری ایک خواہش کا احترام کریں۔ میرے حرم سرا میں ایک قبطی خاتون موجود ہے، میں اسے آپ علیہ السلام کی زوجہ کی خدمت کے لیے آپ علیہ السلام کی بیوی کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک بیوی بطور خاتمہ کے دی اور ان بیوی کا نام ہاجرہ تھا، جو کہ بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے تو بادشاہ آپ علیہ السلام کے احترام کے لیے آپ علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگا۔ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ علیہ السلام رک جائیں، بادشاہ کے آگے نہ چلیں، آپ علیہ السلام اسے آگے کریں اور خود اس کے پیچھے چلیں، کیونکہ وہ حاکم ہے اور زمین پر حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا میرے خدا نے مجھے یہ وحی کی ہے کہ میں آپ کی تعظیم کروں اور آپ کو اپنے آگے چلنے کے لیے کہوں اور خود تمہارے پیچھے چلوں۔ بادشاہ نے کہا کیا واقعی خدا نے آپ علیہ السلام کو یہ وحی کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کا معبود رحیم و حلیم اور کریم ہے اور اس سے مجھے آپ کے دین کی رغبت حاصل ہوئی ہے۔ پھر بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو الوداع کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل کر شام کے دور دراز علاقے کی طرف چلے گئے۔ یہ لوگ وہاں سے شام کی طرف روانہ ہوئے اور چند مقامات کی رد و بدل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ فلسطین میں مقیم ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو اردن کے نواحی علاقوں میں بغرض تبلیغ بھیج دیا۔ بس یوں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیرت، ان کا معجزہ اور اخلاق اس بات کا سبب بنے کہ حاکم مصر نے آئین ابراہیم علیہ السلام کو قبول کیا اور انتہائی احترام کے ساتھ انہیں وہاں سے رخصت کیا۔ یوں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سرزمین فلسطین پر قدم رنجہ ہوئے اور اس کے اوپر کی طرف سکونت پذیر ہوئے اور جناب حضرت لوط علیہ السلام کو 8 میل کے فاصلے پر نیچے کی طرف بھیجا۔ کچھ عرصے بعد ایک گاؤں جو اب ایک شہر قدس خلیل کے نام سے مشہور ہے میں سکونت اختیار کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نے اس سرزمین پر بسنے والے لوگوں کو توحید اور دین الہی قبول کرنے کی دعوت دی، بت پرستی اور ہر قسم کی غلط رسوم سے منع کیا۔ اس واقعے کو سالہ سال گزر گئے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی کیونکہ ان کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام عقیم تھیں۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام پسند کرتے تھے ان کا کوئی بیٹا ہوتا جو ان کے راستے کو جاری رکھتا۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ اپنی کنیز ہاجرہ ان کے ہاتھوں فروخت کر دیں تاکہ وہ ان سے شادی کریں اور پروردگار عالم ان کے وطن سے انہیں کوئی بیٹا عطا کرے۔ جناب حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی کنیز ہاجرہ اپنے شوہر کو بخش دی جو ان کی زوجہ قرار پائیں۔ کچھ مدت کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ روایات میں ہے ایک دن جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح کے وقت بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو اپنی داڑھی میں سفید بال نظر آیا جو بڑھاپے کی علامت ہے۔ کہا سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے مجھے اس سن و سال تک پہنچایا کہ میں نے اس مدت میں آنکھ جھپکنے کی مقدار تک گناہ نہیں کیا ہے۔ بس جناب حضرت سارہ سلام اللہ علیہ بے شمار معنوی اور اخلاقی فضائل و کمالات کی حامل خاتون تھیں اور قضائے الہی پر صبر و تحمل کے ساتھ راضی رہنا ان کی اہم خصوصیت تھی اور خدا پر اعتماد و بھروسہ، عبادت و ریاضت میں خلوص اس خدا پرست خاتون کی دوسری صفتیں تھیں۔ اگرچہ آپ سلام اللہ علیہ شادی سے پہلے ایک بہت ہی مالدار خاتون تھیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شادی کے بعد آپ سلام اللہ علیہ نے بے پناہ مصائب و آلام برداشت کیے
اور اس راہ میں نہایت صبر و تحمل اور خدا پر مکمل اعتماد کے ساتھ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کو سر کیا اور اخلاص کے ساتھ عبادت و بندگی میں منزل کمال پر فائز ہوئیں۔ جناب حضرت سارہ علیہ السلام کے اخلاقی صفات، خصوصاً مصائب و الام میں صبر و تحمل، اپنی تمام دولت و ثروت کو اپنے شوہر کی خدمت میں پیش کرنا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جو تمام مصیبت و الام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہیں، کہ احسار و قربانی اور ان کے جذبہ خلوص کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ بے شک خدا پر ایمان انسان کے قلب کو قوت و طاقت فراہم کرتا ہے تاکہ انسان مشکلات و پریشانی کے عالم میں حلیم و بردبار رہے۔ مستند روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرودی میں ڈالا گیا تو اس وقت جناب حضرت سارہ سلام اللہ علیہ موجود تھیں، اور آپ سلام اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سلامتی کے لیے بارگاہ پروردگار میں دعائیں کی تھیں، اور آگ خدا کے حکم سے گلزار ہو گئی اور دشمن کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں۔ اور اس واقعے کے بعد بت پرستوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو شہر سے باہر نکال دیا اور وہ لوگ شام کی جانب چلے گئے۔ جناب حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے در بدری اور سفر کی صحبتوں کو برداشت کیا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دین کا پیغام زیادہ عام ہو سکے اور مدتوں شام میں رہے، اور اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو خدا کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ ایمان و اخلاق کی پیکر حضرت سارہ سلام اللہ علیہ عفت و پاک دامنی میں بے نظیر تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ نہایت جمیل تھیں۔ عام طور پر صاحبان حسن و جمال اپنے فانی حسن پر بہت زیادہ اتراتے ہیں، لیکن جناب حضرت سارہ سلام اللہ علیہ ایمان و تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہونے کی بنا پر ہمیشہ پورے حجاب میں رہتی تھیں اور غیر افراد کے ساتھ کبھی بھی نشست و برخاست نہیں کرتی تھیں۔ جناب حضرت سارہ سلام اللہ علیہ احسار و قربانی کی پیکر اور عفو و درگزر کرنے والی خاتون تھی۔ شادی کے چند سال بعد جب انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ایک بچے کا وجود ضروری ہے تاکہ نسل رسالت کا سلسلہ جاری رہے، تو آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی کنیز سے خاص ہاجرہ کو، جو کہ ایک متقی پرہیزگار خاتون تھی، انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شادی کرنے کے لیے آمادہ کیا، اور اس طرح پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ جناب حضرت سارہ سلام اللہ علیہ بہترین شریک حیات ہونے کے ساتھ ساتھ ہر منزل پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاور و مددگار تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے ان کے احسار اور جذبہ قربانی، صبر و اطمینان اور اعتماد کے نتیجے میں ایسی عمر میں کہ جس میں عورتوں میں بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جناب حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کو حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا بھی فرزند عطا کیا، اور یہ ایک معجزہ الہی تھا، ورنہ علمی اعتبار سے بھی اسے کوئی قبول نہیں کر سکتا کہ ایک عورت 90 سال کی عمر میں ماں بن سکتی ہے۔ اور آپ سلام اللہ علیہ اپنی عمر کے آخری لمحے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مطیع و فرما بردار رہیں، اور آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی تمام دولت و ثروت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی تاکہ وہ دین کی نشر و اشاعت میں صرف کریں۔ بس حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے ہزاروں پریشانیوں و مشکلات کے باوجود اپنے بھائی حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق اور ان کی پیروی کی۔ یہ موضوع بھی جاری ہے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔